148ویں رات شہرزاد نے کہا، جب شہزادی بدور کو زیتونوں میں سے سونا اور اس کا کھویا ہوا نگ ملا، اور اگلے دن اس نے جہاز کے مالک کو دربار میں بلایا اور اسے حکم دیا کہ وہ ان زیتونوں کے مالک کو حاضر کرے، اور جب اس نے جانے کی تیاری کی اور جہاز کے بادبان کھول دیے اور وہ اس جزیرے پر پہنچے تو اب جب وہ اس جزیرے پر پہنچے تو یہ رات کا وقت تھا اور جہاز کا مالک اسی وقت باغ میں گیا۔ قمر الزمان پر رات کٹنے نہ آتی تھی اور وہ اپنی محبوبہ کو یاد کر کے گزشتہ واقعات پر رو رہا تھا۔ جہاز کے مالک نے دروازہ کھٹکھٹایا اور قمر الزمان اسے کھول کر باہر آیا، اور ملاح اسے پکڑ کر جہاز میں لے گئے اور بادبان کھول دیے اور چل پڑے، اور دن رات چلتے رہے، مگر قمر الزمان کو اس کی کوئی وجہ معلوم نہ ہوئی۔ جب اس نے ان سے وجہ پوچھی تو انہوں نے کہا کہ اے منحوس باغبان، تو بادشاہ ارمانوس کے داماد اور جزائر آبنوس کے بادشاہ کا قرض دار ہے۔ اس نے کہا کہ خدا گواہ ہے کہ میں عمر بھر کبھی اس کے ملک میں نہیں گیا اور نہ میں اسے جانتا ہوں۔ اب چلتے چلتے وہ لوگ جزیرہ آبنوس پہنچے اور قمر الزمان کو شہزادی بدور کے پاس لے گئے۔ جب شہزادی کی نظر اس پر پڑی تو اس نے فوراً اسے پہچان لیا اور کہنے لگی کہ اسے نوکروں کے حوالے کر دو تاکہ وہ اسے حمام میں لے جائیں، اور اس نے سوداگروں کا مال چھوڑ دیا اور جہاز کے مالک کو ایک خلعت دی جس کی قیمت 10,000 دینار تھی۔ اسی رات اس نے محل میں جا کر حیات النفوس کو خبر کی اور کہنے لگی کہ اس خبر کو ابھی پوشیدہ رکھیو جب تک کہ میری مراد پوری نہ ہو جائے اور میں ایسا کام نہ کر لوں جو کتابوں میں لکھا جائے اور جسے ہمارے بعد بھی بادشاہوں اور عوام الناس کو پڑھ کر سنایا جائے۔ اس کے حکم کے مطابق لوگ قمر الزمان کو حمام لے گئے اور اسے شاہانہ لباس پہنایا۔ جب وہ حمام سے نکلا تو ایسا معلوم ہوتا تھا کہ وہ بید کی چھڑی ہے یا ایسا ستارہ جس کے آگے چاند اور سورج ماند ہیں۔ اس کے بعد وہ شہزادی کے پاس محل میں گیا۔ جب اس نے قمر الزمان کو دیکھا تو اس نے اپنے دل پر صبر کیا تاکہ پہلے اس کا مقصد پورا ہو جائے، اور اسے بہت سے غلام اور نوکر چاکر اور اونٹ اور خچر دیے اور بہت سا مال و دولت دیا، اور اسے آئے دن ترقی دیتی رہی، یہاں تک کہ اسے خزانچی بنا دیا اور سارے خزانے اس کے سپرد کر دیے، اور اس پر عنایت کی نظر رکھی اور اس پر اعتماد کیا، اور عمرہ کو مطلع کیا کہ اس کا کیا درجہ ہے، اور سب لوگوں کو اس سے محبت ہو گئی۔ الغرض ملکہ بدور ہر روز اس کا درجہ بڑھاتی اور قمر الزمان کی سمجھ میں کچھ نہ آتا کہ وہ اس کی اس قدر تعظیم کیوں کر رہی ہے۔ اب چونکہ وہ مالدار ہو گیا تھا اس لیے وہ لوگوں پر بخششیں کرتا، اور جب بادشاہ ارمانوس نے اس کی سخاوت دیکھی تو وہ بھی اسے بہت عزیز رکھنے لگا۔ اسی طرح عمرہ اور تمام خاص و عام لوگ اس سے محبت کرتے اور اس کی جان کی قسم کھاتے۔ ادھر یہ ساری باتیں ہو رہی تھیں اور ادھر قمر الزمان بادشاہ کی محبت اور تعظیم پر حیران تھا، اور وہ اپنے دل میں کہتا تھا کہ ہو نہ ہو اس محبت میں کوئی بھید ضرور ہے، اور غالباً وہ کسی برے ارادے سے میری اس قدر تعظیم کرتا ہے۔ بہتر یہ ہے کہ میں اس سے اجازت لے کر اس کے ملک سے چلا جاؤں۔ اب اس نے ایک روز ملکہ بدور بادشاہ سے کہا کہ اے بادشاہ،
تو نے میرے ساتھ بہت سے احسان کیے، اب ان کو تکمیل تک پہنچا دے اور مجھے جانے کی اجازت دے دے، اور جو کچھ تو نے مجھے دیا ہے مجھ سے لے لے۔ یہ سن کر ملکہ بدور نے مسکرا کر کہا کہ آخر تو نے سفر کرنے اور مصیبتیں مول لینے کا ارادہ کیوں کیا، حالانکہ تجھ پر اتنا انعام و اکرام ہو رہا ہے۔ قمرزمان نے کہا کہ اے بادشاہ، اگر اس انعام و اکرام کا کوئی سبب نہیں تو یہ ایک عجوبہ ہے، خصوصاً اس لیے کہ تو نے مجھے وہ مرتبے دیے ہیں جو بوڑھوں اور تجربہ کار لوگوں کو دیے جاتے ہیں، اور میں ابھی نوجوان اور نہ تجربہ کار ہوں۔ ملکہ بدور نے کہا کہ اس کا سبب یہ ہے کہ تیرے حسن و جمال کی وجہ سے میں تجھ سے محبت کرتا ہوں، اگر تو میری خواہش پوری کر دے تو میں تجھ پر اس سے زیادہ انعام و اکرام اور بخششیں کروں گا، باوجود تیری کم سنی کے، جس طرح لوگوں نے میرے اس سن میں مجھے بادشاہ بنا دیا ہے۔ یہ سن کر قمرالزمان شرما گیا اور اس کا چہرہ شعلے کی طرح سرخ ہو گیا، اور وہ کہنے لگا کہ مجھے ایسے انعام و اکرام کی ضرورت نہیں، میں اس سے زیادہ ترجیح دیتا ہوں کہ غریب رہوں اور انسانیت اور کمال میں امیر بنوں۔ ملکہ بدور نے کہا کہ میں تیری اس پارسائی کے دھوکے میں نہیں آ سکتا جو تیرے ناز اور نخرے کی وجہ سے ہے۔ جب قمرالزمان نے یہ باتیں سنی تو وہ کہنے لگا کہ اے بادشاہ، مجھ پر ایسا بوجھ نہ ڈال کہ جس بوجھ کے اٹھانے کی مجھ میں طاقت نہ ہو، اور کوئی بھی ایسا کام جو مجھے گناہ کی طرف لے جائے میں ہرگز نہ کروں گا۔ یہ باتیں سن کر ملکہ بدور مسکرائی اور کہنے لگی کہ یہ تو عجیب و غریب بات ہے، اور یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ٹھیک بات کے اندر سے غلط بات نکلے۔ اب اس کو تو جو بھی نام دے تو اس سے بھاگ نہیں سکتا، اور تیرے لیے کوئی جائے پناہ نہیں۔ تو اب انکار اور نفرت کا اظہار نہ کر، اور خدا نے جو لکھ دیا ہے وہ ہو کر رہے گا۔ جب قمرالزمان نے یہ باتیں سنی تو اس کی آنکھوں کے آگے اندھیرا چھا گیا، اور وہ کہنے لگا کہ اے بادشاہ، تیرے پاس ایسی حسین عورتیں اور کنیزیں ہیں جن کی نظیر دنیا میں نہیں، کیا ان کی وجہ سے تو مجھ سے مستثنی نہیں ہو سکتا؟ ان کے ساتھ جو تیرا جی چاہے کر، مگر مجھے رہنے دے۔ اس نے جواب دیا کہ تیری باتیں سچ ہیں، لیکن جس سے تجھ سے محبت ہو گئی ہو اس کے دل کا ارمان اور درد ان سے دور نہیں ہو سکتا۔ جب طبیعت اور مزاج فاسد ہو جاتا ہے تو نہ نصیحت کو سنتا اور نہ اس پر عمل کرتا ہے، لہذا یہ بحث و مباحثہ چھوڑ دے۔ یہ سن کر قمرالزمان کو یقین ہو گیا کہ اب اس کے ارادے سے کوئی مفر نہیں، اور وہ کہنے لگا کہ جہاں پناہ، اگر یہ ہو کر ہی رہے گا تو کم از کم مجھ سے وعدہ کر کہ یہ فعل ایک بار سے زیادہ نہ ہو، اگرچہ اس سے فاسد طبیعت کی اصلاح ممکن نہیں، اور اس کے بعد تو مجھ سے پھر کبھی اس کا سوال نہ کرے گا، شاید خدا میری برائی کی اصلاح کر دے۔ ملکہ نے کہا کہ اچھا، میں تجھ سے وعدہ کرتا ہوں اور خدا سے امید رکھتا ہوں کہ وہ ہم پر پھر مہربان ہو جائے اور اپنے کرم سے ہمارے بڑے گناہ معاف کر دے، کیونکہ مغفرت کے آسمانوں کا دائرہ اتنا تنگ نہیں کہ ہمیں گھیر نہ سکے اور ہمارے بڑے سے بڑے گناہ کو دور نہ کر سکے، اور ہمیں گمراہی کی تاریکی سے نکال کر ہدایت کی روشنی میں نہ لے جا سکے۔ اس کے بعد اس نے قمرالزمان کے ساتھ عہد و پیمان کیے اور واجب الوجود کی قسم کھائی کہ میرے اور تیرے درمیان یہ فعل ایک بار سے زیادہ نہ ہوگا، خواہ تیرے اشتیاق میں مجھے موت
اور ذلت کا سامنا ہی کیوں نہ ہو، اس شرط پر وہ اٹھ کر اس کے ساتھ خلوت میں گیا اور وہ کہتا جاتا تھا کہ لا حول ولا قوت، خدا نے یہی میری قسمت میں لکھا ہے۔ یہ کہہ کر وہ بے حد شرمندہ ہوا اور ڈر کے مارے اس کے آنسو جاری تھے۔ اس پر وہ مسکرائی اور اسے لے کر تخت پر گئی اور کہنے لگی کہ آج رات کے بعد یہ فعل تیرے ساتھ کبھی نہ ہوگا، اور اسے بوسے دینے اور گلے سے لگانے لگی اور پنڈلیوں میں پنڈلیاں ڈال دیں۔ اس پر وہ رونے لگا اور اس نے کہا کہ مجھے اس طرح کی باتیں پسند نہیں۔ ملکہ نے کہا کہ تجھے میری جان کی قسم کہ میرا کہنا مان لے، اور اس نے اپنا ہاتھ بڑھایا مگر دل میں رو رہا تھا، اور اس نے دیکھا کہ اس کی ران مکھن سے زیادہ ملائم اور ریشم سے زیادہ نرم ہے۔ اب اسے چھونے میں مزہ آنے لگا اور اس نے اپنا ہاتھ ادھر ادھر دوڑایا تاکہ بڑی برکتوں اور حرکتوں والے گنبد تک پہنچ جائے، اور اپنے دل میں کہنے لگا کہ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ یہ بادشاہ مخنث ہے، نہ مرد ہے نہ عورت۔ اور اس نے کہا کہ اے بادشاہ، میری سمجھ میں نہیں آتا کہ تو اس فعل پر کیوں آمادہ ہوا۔ اب شہرزاد کو ثبوتی دکھائی دی اور اس نے یہ کہانی بند کر دی۔